Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسل کے لیے جو مقام اللہ کے قول و عمل سے واضح ہوا، اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا یہ ایمان کے منافی ہے۔ آج کا سبق پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ فإن پس اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں، بمثل جیسے ما آمنتم بھی تم ایمان لائے بھی اس پر، فقد اہتدوا تو پس وہ راہ راست پہ آ جائیں گے، وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ پس بے شک وہی فی شقاق زد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہے اللہ تم کو ان کے مقابلے میں، وَهُوَ اور وہ السمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا۔ پس اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح کے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو پھر وہی ضد پر رہیں، بس اب کافی ہے اللہ تیرے لیے ان کے مقابلے میں، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اگر وہ یہود و نصارہ بھی اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت ہیں ہی، اور اگر ان کی مخالفت سے کچھ اندیشہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی طرف سے نمٹ لے گا ان سے اللہ، تمہاری اور ان کی باتیں سنتا ہے اور تمہاری اور ان کے برتاؤ کو جانتا ہے، تمہاری فکر و غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک ایمان کی حقیقت کچھ مجمل کچھ مفصل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا، جو اس سے مختلف ہو اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ ایمان لائے ان میں سے کوئی کمی زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے، اور اللہ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء اور رسل، آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسری
دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسل کے لیے جو مقام اللہ کے قول و عمل سے واضح ہوا، اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کی ایمان کا خلل واضح ہو گیا ہے، جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہرہ ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود و نصارہ بھی، اور ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر، یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ہے، اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود اور نامقبول ہے۔ فرشتے اور رسول کی عظمت و محبت میں اعتدال مطلوب ہے، غلو گمراہی ہے۔ مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کیا، بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ دونوں کی تردید بمثل ما آمنتم بہ سے ہو گئی۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کے افراط و تفریط ضلالت و گمراہی قرار دی گئی ہیں۔ شریعت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت، علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر کریں۔ اذ نسویکم برب العالمین کا یہی مفہوم ہے۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم الغیب اور اللہ کی طرح ہر جگہ موجود و حاضر و ناظر کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور عمر بھر کی کوششوں کی سری مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسے صحابہ کرام کے دل میں آپ کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس میں زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ نبی اور رسول کی اختراعی قسمیں، ذلی اور بروزی، لغوی، سب گمراہی ہے۔ اس طرح جن فرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئی نبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہا اور قرآن کریم کی واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا تو انہوں نے نبی اور رسول کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختراع کر لی، جن کا نام نبی ذلی یا نبی بروزی وغیرہ رکھ دیا اور ان کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی۔ مذکورہ آیت نے ان کے دجل و گمراہی کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایمان بالرسل میں کسی ذلی اور بروزی کا کہیں نام و نشان نہیں، یہ کھلا ہوا الحاد ہے۔ ایمان بالآخرت کی تعویلات باطلہ مردود ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے قلب و دماغ صرف مادی اور مادیات میں کھوئے ہوئے ہیں، عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں جب انہیں مستعد نظر آتی ہیں تو وہ طرح طرح کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان کو اقرب الی الفہم کر دیا، مگر چونکہ وہ تعویلیں بمثل ما آمنتم بہ کی خلاف ہیں، اس لیے سب مردود و باطل ہیں۔ آخرت کی تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں،
ان پر بغیر کسی جھجک و تاویل کے ایمان لانا ہی در حقیقت ایمان ہے۔ حشر اجساد کے بجائے حشر روحانی اور عذاب و ثواب جسمانی اور روحانی، اسی طرح وزن اعمال میں تعویلیں کرنا سب اللہ کے نزدیک مردود و باطل اور گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالی شانہ نے لے لی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں واضح فرما دیا کہ آپ اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ کریں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری ایک آیت میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ ان سے آپ کی حفاظت خود کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔